السلام علیکم۔ آج ہم حیض کے متعلق ماہواری عورتوں کی جو ماہانہ بیماری ہوتی ہے اس کے متعلق چند اہم مسائل بیان کریں گے جس کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تقریباً 3-4 دن پہلے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کے باوجود لوگ سوالات کر رہے تھے، لوگوں کے کمنٹ آ رہے تھے۔ میں نے کہا اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو شیئر کروں تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران خون آ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو کیا شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا یا کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران خون آ جائے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کھا بھی سکتی ہیں، پی بھی سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس روزے کی قضا بھی اس کے اوپر لازم ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر حیض کے دن چل رہے ہیں، اس کے بعد خون اچانک رک گیا، دن کے وقت روزہ ہے، دن کے وقت خون رک گیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ روزہ تو نہیں تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، کہ اچانک خون رک گیا ہے، اب اس کے بعد کیا کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر روزے کے دوران دن کے وقت خون رک گیا تو کھانے پینے سے رکنا چاہیے، اس کے بعد نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں شام تک۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان کے اندر اپنی عادت سے پہلے خون آ جائے، مثال کے طور پر ایک عورت کی عادت ہے کہ اس کو یکم سے لے کر 5 تاریخ تک یہ بیماری کا خون آتا ہے، لیکن اب رمضان کے اندر اس کو یکم سے پہلے 20 کو خون آ گیا ہے، تو اب اس کی کیا صورت ہے؟ عادت تو یہی ہے کہ یکم کو آتا ہے، لیکن اب 20 کو خون آ گیا ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے، اگر ایک ماہواری سے دوسرے خون تک 15 دن کا وقفہ ہے، 15 دن کی پاکی ہے، اس کے بعد خون آیا ہے تو یہ حیض شمار ہوگا۔ اگر 15 دن کا وقفہ نہیں ہے تو پھر یہ استحاضہ، یہ بیماری شمار ہوگی۔ اب 5 تاریخ کو وہ خاتون پاک ہوئی ہے، 20 کو خون آیا ہے تو 15 دن مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اگر اس کو 17 تاریخ کو یا 18 تاریخ کو خون آ گیا اور وہ 5 کو پاک ہوئی تھی تو یہ 12-13 دن بنتے ہیں، تو یہ حیض کا خون شمار نہیں ہوگا بلکہ یہ استحاضہ شمار ہوگا۔ یہ تھے حیض کے متعلق 3 اہم مسائل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو علم اور سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم